السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ آپ کا یہ ٹاپک ہے مومن خان مومن، اور یہ ایم اے اردو پارٹ 1 میں ہے۔ ابتدائی حالات، پیدائش۔ پہلے اس کی ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ نجوم، شادی، محسوسات کی شاعری، روایت کا گہرا مگر منفرد رنگ، نزاکت افرینی، معاملہ بندی، اسلوب شعر اور زبان، فنی اور جمالیاتی پہلو۔ مومن خان مومن ابتدائی حالات۔ شاہ عالم کے دور میں کشمیر سے دو بھائی حکیم کامدار خان اور حکیم نامدار خان دلی آئے۔ یہاں سیاسی زوال کے باوجود اہل علم و فن موجود تھے۔ یہ دونوں بھائی شاہ عالم کے دربار سے وابستہ ہوئے اور دربار سے جاگیر کے طور پر نارنول کے علاقہ ملا، لیکن انگریزی دور حکومت میں جب یہ جائیداد چھین گئی تو بھی انہیں 1000 روپے ماہانہ ملتے رہے۔ حکیم نامدار خان کی اولاد میں ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹے حکیم غلام نبی کی اولاد میں حکیم مومن خان مومن تھے۔ پیدائش۔ مومن کی پیدائش 1800 میں محلہ کوچہ چلاں میں ہوئی۔ گھر والوں نے ان کا نام حبیب اللہ رکھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے ان کا نام محمد مومن تجویز کیا اور یہی نام ان کی شہرت عام اور بقائے دعام کا باعث بنا۔ پیشہ تعلیم و پیشہ۔ بچپن کی تعلیم گھر پر ہوئی، بعد میں شاہ عبدالقادر کے مدرسے میں داخل کرایا گیا۔ ان کو شاہ عبدالعزیز کے درس میں شرکت کا موقع ملا۔ فارسی کے لیے اس وقت کے مشہور عالم عبداللہ خان دہلوی سے تعلیم حاصل کی۔ تب مومن کا خاندانی پیشہ تھا اور انہوں نے اپنے والد اور چچا ہی سے فن طب میں کامل مہارت حاصل کر لی تھی۔ تذکرہ نگاروں نے انہیں سچا نفس اور معجزابیہ حکیم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ مومن کے فارسی خطوط اور قصائد پر نظر ڈالتے تو طب کی اصطلاحات بڑی تعداد میں ملتی ہیں۔ نجوم۔ مومن نے صرف حصول زبان اور فن طب پر قناعت نہیں کی بلکہ نجوم کو بھی اپنی مصروفیات میں شامل کیا۔ تذکرہ نویسوں نے مومن کے نجوم کے سلسلے میں کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ شادی۔ مومن کی شادی 1832 میں ہوئی، لیکن یہ شادی ناکام رہی۔ ان کی دوسری شادی خواجہ میر درد کے خاندان میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام انجمن النساء بیگم تھا۔ مومن کی اولاد میں صرف ایک لڑکا احمد نصیر خان اور ایک لڑکی محمدی بیگم زندہ رہے اور انہی سے خاندان کا سلسلہ آگے بڑھا۔ محسوسات کی شاعری۔ مومن محسوسات کے شاعر ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلوں میں حواس کو متاثر کرنے کا بڑا سامان ہے۔ مومن کی غزل میں غالب کی غزلوں کی طرح کا ذہن نہیں ملتا، اس میں شعور کی کارفرمائی زیادہ نظر نہیں آتی۔ فکری اور فلسفانہ پہلو بھی اس میں نمایاں نہیں ہوتا۔ دراصل تصوف کے راستے یہ رجحانات اردو غزل میں داخل ہو چکے تھے اور مومن نے قبل از خود اس کے زمانے میں ان سب کو غزل میں داخل کرنے کی ایک عظیم روایت اردو غزل میں قائم ہو چکی تھی، مگر مومن کو تصوف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ روایت کا گہرا مگر منفرد رنگ۔ مومن کی تغزل کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ تغزل کی روایت کا ایک عنصر اور جز سمجھ کر کبھی رسمی انداز میں نہیں برتے۔ انہوں نے عورت کو اپنا محبوب بنایا اور محبت کے اس رشتے کے مختلف کڑیوں سے اپنے انداز تغزل کو حسن دل فریبی دی، جس طرح کہ ان کے عشق میں خلوص اور ان کے محبوب کی دلبری اور دلستانی کی ساری صفات کے باوجود ایک خاص طرح کا رکھ رکھاؤ روک تھام ہے، اور یہی خلوص اور یہی رکھ رکھاؤ اور یہی روک تھام اکثر جگہ
ان کے رنگ غزل میں نمایاں ہے۔ نزاکت افرینی مومن خان کے کلام میں ہمیں ناز و خیالی اور بلند پروازی نظر آتی ہے۔ ان کی تشبیہیں اور استعارے بالکل غیر معمولی ہوتے ہیں اور کلام میں خصوصیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں بلند پروازی کے ساتھ ساتھ صحیح جذبات کا جوہر بھی ہے، اور یہی چیزیں ان کو طرز لکھنؤ سے علیحدہ کر دیتی ہیں۔ عاشقانہ رنگ کے وہ استاد کامل ہیں۔ ان کے بعض اشعار تو نزاکت افرینی میں آج بھی بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں۔ معاملہ بندی: اردو غزل کے مختلف شاعروں کے ہاں اشقیہ شاعری کا آہنگ جو مختلف زبانوں میں پیدا ہوتا رہا، ان میں سے مومن کسی ایک کی طرف جھکے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میر کے ہاں ہجر، فراق، مایوسی اور ناکامی نے جو مخصوص فضا پیدا کر دی ہے، اس سے بھی انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ غالب کے ہاں طیش پسندی، خواہش پرستی اور شاہد بازی نے جو حالات پیدا کیے ہیں، ان سے بھی وہ کوئی علاقہ نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے ان کے درمیان ایک رستہ نکالا، اشقیہ موضوعات کی ترجمانی کرتے ہوئے، جو فن مومن کی غزلوں میں چھائی رہتی ہے۔ اسلوب شعر اور زبان: مومن اسلوب اور قدرت بیان کا بادشاہ ہے۔ وہ معمولی سی بات کا بھی اظہار کرتا ہے تو اس میں لطف کے ساتھ اس میں جدت پیدا ہو جاتی ہے اور ذہن سما بے اختیارانہ طور پر اس سے لطف اٹھاتا ہے۔ پھر وہ اسی سلسلے میں جب انہونی اور ہونی کو ثابت کر جاتا ہے تو عجیب سما پیدا ہو جاتا ہے۔ فنی اور جمالیاتی پہلو: مومن کی غزل فنی اور جمالیاتی اعتبار سے بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے غزل کے بنیادی اصولوں کو اپنی غزل میں برتا ہے اور ساتھ ہی ان اصولوں سے کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل میں ایک نیا انداز ملتا ہے، اس میں داخلیت خارجیت کا ایک حسین امتزاج ملتا ہے۔ محسوساتی انداز سے اس میں رنگینی اور رچاؤ کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اس میں ہر بات ایک نئے انداز میں کہی گئی ہے۔ اشعارے اور کنارے میں بڑا کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اس میں جدت نمایاں نظر آتی ہے۔ مومن کی غزل میں ایک پہلو درکیف ہے جو غزل اور خاص طور پر 19ویں صدی کی غزل کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ان کی غزلوں کی پہچان، یا آپ کو جب کوئی اشعار آ جائیں تشریح کے لیے تو آپ پوری غزل کو بنا پڑھے، یا آپ نے کیسے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کون سے شاعر کی یہ غزل ہے۔ تو ولی دکنی کی جو 3 غزل ہیں، ان کے لاسٹ میں جو شعر کا جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ الف مدہ آئے گا لاسٹ میں۔ ایک پہلی غزل کی یہ پہچان ہے، دوسری غزل کی پہچان ہے اس میں جا آتا ہے، اور تھرڈ والی جو اس کی ہے اس میں آتا ہے آوے۔ اور خواجہ میر درد، ان کی ایک غزل جو ہے اس کی پہچان ہے دیکھنا، پھر جو سیکنڈ غزل ہے اس میں ہے نہ دیکھا، اور تھرڈ میں دیے۔ اس کو ایسے یاد رکھا جاتا ہے کہ جب شعر ختم ہوتا ہے، قافیہ ردیف کے حساب سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے کہ اس کی کہاں پہ اینڈ کر رہا ہے۔ تو اور خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں ان کے ہے جو تھا پہلی غزل، پھر ہے، اور دونوں کا ہے یہ ان کا۔ مومن خان مومن کی جو غزلز آپ کے پاس ہوں گی، زے دیکھنا، ہوتا اور یہ نواب مرزا داغ دلوئی، کیا گیا اور آتے، یہ ان کی پہچان ہے ان کی غزل کی۔ ان کے لاسٹ میں یہ آئیں گے ورڈز، کیونکہ آپ کو جب تشریح کرنی ہوتی ہے تو یہ بتانا بھی ہوتا ہے کہ یہ کون سے شاعر کے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔